وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے واقعہ کے بارے میں جاننے کا سوال کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی پٹھان عالم نے میسیج کیا کہ وہ روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے عاصم جمیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ کے جھوٹ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہاں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیان کرنے والا پکا صوفی ہوگا، اور صوفیوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تعلق سے جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، مسلمان کے اور کسی طبقہ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ یہ جتنے بھی دیوبندی صوفی ہیں یا بریلوی صوفی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تعلق سے عجیب و غریب واقعات اور عجیب و غریب خواب بیان کرتے ہیں۔ برکیف یہ واقعہ بھی جھوٹا واقعہ ہے۔ کوئی بھی آدمی ایک دن میں روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جب دن اور رات میں 1 لاکھ سیکنڈ نہیں بنتے ہیں تو 1 لاکھ مرتبہ کوئی درود کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بیان کرنے والا آدمی ہے، جس نے یہ بات بیان کی ہے یا جس نے ایسا خواب دیکھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس آدمی کا موبائل نمبر مجھے مہیا کرایا جائے۔ میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، جتنی دیر میں وہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھ لے گا اور پڑھ سکتا ہے، میں اتنا ساتھ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ایک دن میں 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ میں ساتھ دینے والا ہوں، میں اتنی دیر تک ان کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے نمبر اور ان کا رابطہ مہیا کرایا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے نکلیں گے۔ خواب دیکھنا ہمیشہ اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ میں لوگوں کے سامنے اس بات کو جھوٹا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسری بات یہ بھی ذہن نشیر ہے کہ عاصم جمیل کا جو معاملہ ہے وہ خودکشی کا معاملہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عاصم جمیل چونکہ ایک بڑے عالم دین کا بیٹا ہے، تو خودکشی کو بھی لوگ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور جب لوگوں کے دل سے خودکشی سے نفرت ختم ہو جائے گی تو لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور خودکشی کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اس تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، اس لیے نہیں پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ خودکشی بہت بدترین عمل ہے۔ جو لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے کہ جس کی لوگ جو ہے واہ واہی کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا بندہ گویا کہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بڑا معصوم ہے، بہت اچھا کام کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک تنبیہی طور پر تحریر لکھی ہے جو میرے بلاگ پر اور میرے فیس بک پر موجود ہے۔ اس تحریر کو پڑھ کے آپ مزید عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس خودکشی کو اس انداز میں نہ بیان کریں کہ لوگوں کے دل سے خودکشی کی نفرت ختم ہو جائے۔ یہ ایک بدترین عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو اس طریقے سے پروموٹ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔